بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک انتہائی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ 2000 افغانوں کو گرفتار کیا گیا تھا. اس میں سے 200 کے قریب ایسے افراد تھے جن پہ جاسوسی کا الزام تھا. یہ تفصیلات کیا ہے اس پہ آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے. ایک انتہائی اہم تفصیل ہمارے پاس پہنچی ہے، اور یہ پہنچی ہے ایران سے. ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس میں بہت سے لوگوں کو گرفتاری ہوئی ہے، اور ان میں افغان نیشنلز کی تعداد زیادہ تھی. اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جی، ایران میں اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے دوران 21,000 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا. تہران سے ایرانی میڈیا کے مطابق 13 جون کو اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی سیکیورٹی فورسز نے ملک گیر کارروائیاں کی. اس دوران 41% گرفتاریاں عوام کی جانب سے مشتبہ افراد کی نشاندہی اور اطلاعات پر ہوئیں. ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2000 سے زائد گرفتاریاں غیر قانونی مہاجرین کی ہوئیں، جبکہ 261 افراد کو جاسوسی کے شبے میں گرفتار کیا گیا. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 172 افراد بغیر اجازت ایرانی مقامات کی ویڈیو بنانے پر گرفتار ہوئے، جبکہ آن لائن فراڈز میں دیگر سائبر کرائم کے 5700 سے زائد کیسوں کی تفتیش کی گئی ہے. تو یہ خبر جو ہے وہ ایران سے آئی ہے، اور ایران میں جو آپ جانتے ہیں ماس ڈیپورٹیشن ہوئی تھی، وہاں پہ بہت سے لوگوں کو جاسوسی کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی، اور اس میں بڑی تعداد افغان نیشنلز کی تھی. افغان مہاجرین اور افغان جو تجزیہ کار ہیں وہ ایک بات یہ کہتے رہے ہیں کہ جی اس قسم کی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ افغان نیشنلز جو ہیں وہ ایران کی جاسوسی میں ملوث پائے گئے ہیں. لیکن اب رپورٹ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 271 کے قریب افراد ایسے تھے جن کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، اور بہت سو کو بھی اب سزائیں بھی سنائی گئی ہیں. جن لوگ 2000 جو افغان گرفتار ہوئے تھے، ان میں جن کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ان کو رہا کر دیا گیا، اور جن کے خلاف ثبوت سامنے آئے ہیں ان کے خلاف پروسیکیوشن جو ہے وہ کر رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. اور 21,000 ایک بڑا نمبر ہے جس میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے یہ مشتبہ افراد سارے کے سارے افغانی نہیں تھے. اس میں ان کے کچھ ایران کے لوگ بھی شامل تھے اور کچھ دیگر نیشنلٹیز کے لوگ بھی شامل تھے. لیکن ایک بات جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں جو راہ نے ایک بڑا نیٹ ورک بچھایا تھا، اس میں 2 نیشنلٹیز خاص طور پہ اہم تھیں جو ان کے نیٹ ورک میں شامل تھیں. ایک افغانستان تھا، دوسرا بھارت تھا. تو یہ چیزیں ایران کے لیے خاصی پریشان کن ہیں، اور ایران اس سیکیورٹی کے لیبس کو بھی دیکھ رہا ہے. ظاہر ہے جو جہاں پہ اس پر لیبس ہوا ہے وہ اس پہ ضرور کارروائی کرے گا. لیکن یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہے. ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کی واپسی یہ مسئلہ محض سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یا یہ محض انسانی عملداری کا مسئلہ نہیں ہے، یا انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ سارے کے سارے افغان تو اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن جتنے کیس نکلتے ہیں اس میں میجورٹی آف کیسز میں افغان شامل ہوتے ہیں. اور پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں افغان نیشنلز کے شریک ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے. تو یہی وہ معاملات تھے جس کو دیکھ کے پاکستان کے اندر یہ ایک تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ افغان نیشنلز کو جلد از جلد پاکستان سے افغانستان بھیجا جائے تاکہ وہ اپنے گھر جا سکیں اور اپنی نئی زندگی دوبارہ سے شروع کر سکیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان اب ایک پرامن ملک ہے، اس کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اس کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے بہتر ہے، وہاں پہ امن و امان پاکستان سے شاید بہتر ہو. تو ایسے میں نہ جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جی جو خواتین کو حقوق نہیں ہیں، ان کی تعلیم کے مسائل ہیں، اور ان کو ملازمت میں مواقع نہیں دیے جاتے. تو اس کے لیے ظاہر ہے بین الاقوامی برادری کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اور اس وقت تک تو افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی بھی ملک تیار نہیں ہوگا جب تک افغان حکومت ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی.
تو اس لیے جب آپ لوگ جائیں گے تو آپ لوگ بھی جب یہ آواز اٹھائیں گے وہاں پہ جا کے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیجیے، آپ اس ملک کے شہری ہوں گے، آواز اٹھانا آپ کا حق ہوگا، تو آپ جو جا کے وہاں پہ آواز اٹھا سکتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے وہاں پہ ایک سیاسی جدوجہد کا بھی آغاز کر سکتے ہیں۔ تو ایران کی یہ رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان کو بھی جو ہے وہ اس نہج پہ سوچنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات یہ کی گئی ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے مشتبہ افراد کو اس لیے بھی گرفتار کیا گیا ہے کہ وہاں کے جو عوام ہیں انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے، اور جہاں پہ بھی انہیں کوئی مشتبہ ایکٹیویٹی ہوتی نظر آئی، جہاں پہ بھی کوئی ایسی سرگرمی نظر آئی جو خلاف قانون تھی یا ایران کے خلاف تھی، تو ان لوگوں نے فوری طور پہ اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس سے آگاہ کیا۔ تو ایسا ہی نظام پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جناب جو لوگ کسی قسم کی ایسی سرگرمی میں ملوث پائے جائیں ان کے لیے ایک ہیلپ لائن قائم کی جائے، اور وہ جو ہے وہ ہیلپ لائن جو ہے وہاں پہ لوگ یہ شکایات درج کر سکیں۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ ان اتھرائز جہاں پہ آپ کو ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی، جب وہاں پہ بھی ویڈیو بنانے کی بات کی جائے گی یا وہاں پہ کوشش کی جائے گی یا جا کے لوگ ویڈیو بنائیں گے تو ظاہر ہے ان کے خلاف تو ایکشن ہوگا۔ اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے جو ہے قوانین کو بھی دیکھنا چاہیے اور ایسے مقامات کے حوالے سے نشاندہی بھی کرنی چاہیے کہ یہاں کی تصاویر کوئی بھی شخص، کوئی بھی شہری وہ نہیں بنا سکتا اور نہ ہی ان کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے۔ یہ تھی تازہ ترین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔